نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بخاری شریف کی حدیث ہے 6998 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ لمبی حدیث ہے لیکن اختصار کے ساتھ یہاں بیان ہوگی۔ کافی لوگوں نے یہ حدیث پہلے سماعت کی ہوگی، کیونکہ ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے، اس لیے میں نے یہ بیان کرنے مناسب سمجھا کہ ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ تو ایک راہب کے پاس گیا، عیسائی راہب کے، کہ کیا میری کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قتل ہو گیا۔ تو ایک اور نیک آدمی سے پوچھا کہ کیا میری کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں ہے، فلاں بستی میں نیک لوگ رہتی ہیں، تو ان کے پاس جا۔ ابھی رستے میں جا رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہو گئی تو عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت والے بھی آ گئے۔ عذاب والے کہہ رہے ہیں کہ 100 قتل کیا ہے، کیسے معافی ہوگی؟ رحمت والے کہہ رہے ہیں کہ سچی توبہ کر چکا ہے، دل میں توبہ کر چکا ہے، اس لیے معافی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کو ماپ لو، جس طرف کم ہے اس طرف کے فرشتے لے جائیں۔ ابھی جس طرف جانا تھا توبہ کی طرف، وہ رستہ زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا اور وہ فاصلہ کم ہو گیا اور اس کو رحمت والے فرشتے لے گئے۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں، رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی ذہن میں، بہت خطرناک حدیث ہے، بہت سبق آموز حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص مومن نہیں ہوتا جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ چوری کر رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب وہ زنا کر رہا ہے مومن نہیں ہوتا۔ یعنی کہ مسلمان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ الفاظ پہ دوبارہ غور کیجئے کہ جب مسلمان گناہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، اس وقت وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس گناہ کرنے کے دوران اگر ہمیں موت آ جائے تو اس وقت ہم ایمان سے خالی ہوں گے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، بہت توجہ طلب بات ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان سے بچنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ برا کام کرتے ہوئے، گناہ کا عمل کرتے ہوئے اگر اسی دوران موت آ گئی، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہر وقت سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے، اور یہ بہت خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو جائیں تو فوری دل سے سچی اور پکی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ معاف کر دے۔ یعنی میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا ایک اللہ ہے جو میرے گناہ معاف کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پہلی بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، خدا نہ خواستہ ہو جائیں تو رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے لوگ جو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے اس یقین کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، اس چینل پہ آپ کو کبھی کوئی قصہ کہانیاں، کوئی فضول گفتگو، کوئی لطیفے، کوئی اپنی گفتگو یا اس طرح کی باتیں سننے کو نہیں ملیں گی، کسی مسلک کے خلاف بات نہیں ملے گی، کسی شخصیت کے خلاف بات نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مذہبی مسائل
یہی باتیں آپ کو سننے کو ملے گی. دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.